کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب کچھ لوگوں نے بعد میں پڑھا، یعنی بدر کا وقت گزر گیا، بدر کے وقت وہ کافر تھے اور انہیں سزائیں فرشتوں کی طرف سے ملی ہوئی تھیں، تو ان میں سے ایک عجیب و غریب صورتحال تھی ایک شخص کی، ان کا نام تھا حضرت صائب بن ابی حبیش، صائب سین کے ساتھ۔ یہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے اور بدر میں گرفتار ہو گئے تھے، قیدی ہو گئے تھے۔ یہ بتایا کرتے تھے، کہتے واللہ ما اسرنی احد من الناس، مجھے کسی انسان نے قیدی نہیں بنایا، کسی بندے نے مجھے نہیں پکڑا، میں کیسے قیدی بنا ہوں؟ فیقال فمن، تو ان سے پھر کہا جاتا تھا اگر کسی صحابی نے تمہیں نہیں پکڑا تو تم کیسے اپنے آپ رسیوں میں باندھتے رہے ہو اپنے آپ کو، تمہیں کس نے باندھا، تم کیسے پکڑے گئے؟ تو کہنے لگے لما ان ہزمت قریش ان ہزمت معہا، کہ جب قریش کو شکست ہوئی اور جو مر گئے، جو زخمی تھے زخمی، بھاگنے والے جو بھاگ رہے تھے، میں بھی ان میں تھا، ان ہزمت فیدرکنی رجل ابیض طویل، میں جب واپس بھاگ رہا تھا قریش کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف، تو پیچھے سے مجھے ایک بندے نے آ کے پکڑ لیا، رنگ اس کا سفید تھا، بڑا لمبا اس کا قد تھا اور گھوڑے پہ بیٹھا تھا، مگر گھوڑا اس کا زمین پہ نہیں چل رہا تھا، بین السماء والارض، وہ زمین و آسمان کے درمیان اس کا گھوڑا جو تھا، ایسے گھوڑے پہ وہ بیٹھا تھا۔ فَأَوْسَكَنِي رِبَاطًا، اس نے مجھے پکڑ کے میری جو دونوں بازو ہیں پیچھے میرے باندھے اور اس طرح میری ٹانگیں اس نے باندھی اور یوں مجھے جکڑ دیا اور قیدی بنا دیا۔ تو جانی عبد الرحمن بن عوف فوجدنی مربوطا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، یعنی انسانوں میں پہچانتا ہوں یہ آئے، لیکن ان سے پہلے میں باندھا ہوا تھا، اس بندے نے مجھے باندھ دیا تھا جو سفید رنگ والا لمبے قد والا اور اس گھوڑے پر تھا جو زمین و آسمان کے درمیان تھا۔ فنادى فی العسکر من اسر ھذا، تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ اس کو کس نے گرفتار کیا ہے، یہ کس نے باندھا ہے، اس کی مشکیں کس نے باندھی ہیں؟ انہوں نے اعلان کیا فلیس احد یزعم انہ اسرنی، تو صحابہ میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا کہ اسے ہم نے باندھا ہے، صحابہ میں سے کسی نے مجھے نہیں پکڑا نہ گرفتار کیا، بلکہ مجھے اس بندے نے باندھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی پھر وہ گرفتاری تو مجھے وہ ڈال گیا تھا، اب اس حالت میں مجھے صحابہ نے پکڑ کے سرکار کے دربار میں پیش کیا، ہے ابھی کافر، نام ہے صائب بن ابی حبیش، کہتے ہیں حتیٰ انتہا بھی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابن ابی حبیش من اسرک، جب سرکار کے سامنے مجھے رکھا گیا تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے، اے صائب بن ابی حبیش تجھے کس نے یہ باندھا ہے؟ فقلت لا اعرفہ، تو میں نے کہا میں نام سے تو نہیں جانتا، میں نے نام بھی نہیں بتایا، اور کہتے ہیں وَكَرِهْتُ أَنْ أُخْبِرَهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، چونکہ اس وقت تک میرا بھی کلمہ پڑھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بتاؤں کہ تمہاری فوج میں تو ایسے بندے بھی تھے تو یہ تو مزید دلیر ہو جائیں گے کہ ایک ایسا بندہ تھا، اتنا لمبا قد تھا اور اتنا خوبصورت تھا، اور گھوڑا اس کا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان تھا اور مجھے اس نے پکڑا ہے۔ تو کہتے ہیں وَكَرِهْتُ أَنْ أُخْبِرَهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، جو کچھ میں نے منظر دیکھا تھا میں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اب میں قیدی تھا اور سرکار پوچھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بتایا، لیکن نبی غیب دان نے خود ہی بتا دیا کہ تجھے کس نے پکڑا۔ یہ ہے فرقان، یہ صاحب جنہوں نے پھر کلمہ پڑھا سرکار کا علم غیب دیکھ کر، کہتے ہیں فقال اسرک ملک من الملائکہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے تو ایک فرشتے نے گرفتار کیا ہے،
تجھے فرشتے نے پکڑا ہے، تمہارے بازو جو ہیں وہ فرشتے نے باندھے ہیں۔ تو یعنی اس جہت سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی، دعائیں مانگی تھی اور اس کے بعد مدد آئی تھی، اور یہ بھی پھر فرقان ہے، اور یہ بھی یعنی مسلک اہل سنت کے لیے قدم قدم پر آیات ہیں کہ باقی تو یہ ہے کہ ان کو کوئی کہتا ہے معاذ اللہ کل کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، لیکن یہاں مشرک کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اسے یہ سن کے حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ تو پاس نہیں تھے، انہیں کس نے بتا دیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ سب کچھ تو ان کی قیادت میں ہو رہا تھا، اور پھر فرشتے یوں آ کے خدمت کر رہے تھے۔